بواز بلند اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بندے ڈھیر سارے ہوتے، نعرے دی آواز تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ اکھی بند کر کے درود پڑھو محمد والے محمد دی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ آل محمد کریم اللہ اس گھر نو آباد و شاد فرما، رانے ذوالفقار نو بھائیاں نال، بتیجیاں نال، پتراں نال، دوستاں نال آباد و شاد فرما۔ آل محمد کریم اللہ بیماراں نو شفاء کلی عطا فرما، بے رزقیاں نو رزق عطا فرما، جڑے بے اولاد نے سیر رباب دی جھولی دا صدقہ، علی اصغر دا صدقہ، انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس واسطے مجلس جلدی ہونا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی رات میں اس واسطے کیتی سی تاکہ دنیا دے کما کارا تو بندہ فارغ ہو کے مجلس شبیر دے وچ آنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے رانا اقرار الحسن یہ خطاب فرمائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کے بعد سید تہذیب الحسن نقوی آف سرگودا وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ڈاکٹر شبیر حیدر نقوی وہ خطاب فرمائیں گے۔ صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ درود شریف بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد درود پڑھ لیں بلند آواز سے۔ تھوڑا تھوڑا یہ آگے آ جائیں تمام محباب، تھوڑا تھوڑا یہاں سے مولا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ کھول لا یار مارا یہ، اور نہیں آواز کھینچ رہا۔ مرضیت ہے۔ یہ آواز تھوڑی کھولنی ہے، آواز تھوڑی کھول دیں، یہ آواز بھی کھچتا پیا ہے بھی سیٹ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام و تحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا حول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحق مع علی و علی مع الحق۔ درود بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک کسی کو بھی خالی دامن اس ذکر سے واپس نہ بھیجے، نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس عزاداری کا اہتمام کیا گیا ہے مالک اللہ بانیان کا، وہ مقصد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے محترم ہیں علامہ صاحب، اور بھی سید افضل حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، اور سید مولا تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں بیماری کربلا کا صدقہ مولا تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے
अपने अपने मरहूमीन और शहदाए मिलत जाफरिया के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसन मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस खून हुसैन ज़ामिन नस्ल मुस्तफ़ा ज़मानत नस्ल मोहम्मद हकीकी आयतुल्लाह हकीकी हुज्जतुल्लाह हकीकी लिसानुल्लाह हकीकी मशीयतुल्लाह हकीकी कुदरतुल्लाह पाक बीबी के बेमिसलो मिसाल बेटे सुल्तान ज़माना सुल्तान कायनात की जल्द से जल्द आमद के लिए बुलंद से बुलंद सलवात की तिलावत फरमाए। इजाज़त है जी, बात का आगाज किया जाए। कोई ज़ाकरी दावा तो है ही नहीं, चंद मिनट की हाजिरी है आप अहबाब से दुआ लेने के लिए। बात का आगाज करते हैं। एक बंदा आया मौला की बारगाह में, उसने कहा या अली, ये जो आपके पास इल्म है ये आपने कहां से सीखा? बात मैंने शुरू कर दी है, कोई तमहीद नहीं, कोई तौज़ीह नहीं, बहुत करीब से किबला बात शुरू की है। बस आपसे दुआएं लेनी है, कोशिश करना है, मजलिस का आगाज है, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आपने बोलना है। उसने कहा या अली, ये जो आपके पास इल्म है ये आपने कहां से सीखा? या किबला मौला ने उसकी मारिफत के मुताबिक उसे जवाब दिया कि ये जो मेरे पास इल्म है ये रसूल के लवाब चूसने का असर है। ये जो मैंने मोहम्मद की जबान चूसी थी उसका असर है। वो बंदा बैठ गया या पीछे मजमे में से एक मुनाफिक उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा या अली, हम समझते रहे कि ये फजीलत तेरी है, हमें तो आज पता चला कि ये शान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। हम समझते रहे कि फजीलत अबू तालिब के बेटे की है, हमें आज पता चला कि ये शान तो अब्दुल्ला के लाल की है। बंदे का इतना जुमला कहना था, या अमीरुल मोमिनीन ने उस शख्स का चेहरा देखा, उस बंदे को मुखातिब कर कहा अरे चुप करके बैठ जा, अभी लवाब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। हाय हाय हाय, ये है लवाब का इल्म, लहू तो बोला ही नहीं। जब 12वां आएगा फिर लवाब नहीं बोलेगा, फिर लहू बोलेगा। फिर दुनिया को पता चलेगा जिसे अली की फजीलत समझते थे वो काम तो कंबर कर रहा है, जिसे अली के फजाइल समझते थे वो काम तो अली के घर के नौकर कर रहे हैं। अल्लाह ने हर दौर में रसूल को 2 ताकतों से नवाजा। किबला साहिब इल्म है, आपसे दुआ लेने के लिए तरीका आपके सामने है। अल्लाह ने हर दौर में रसूल को 2 ताकतों से नवाजा। मक्का का दौर 2 ताकतें, एक जनाब खतीजा, एक सरकार अबू तालिब। एक ताकत अली का बाप, एक ताकत ज़हरा की मां, 2 ताकतें। अब मेरे अहले सुन्नत भाई मजालिस में कसीर तादाद से शिरकत करते हैं। हमें दुख और तकलीफ इसी बात का है जिनके सबसे ज्यादा एहसान थे उनकी बात ही नहीं हो रही तारीख में। दीनियात में बताया ही नहीं गया किबला के किस शान की मालिक थी ज़हरा की मां। इतनी बड़ी रईसा थी ज़हरा की मां, इतनी बड़ी रईसा थी कि जब अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके रसूल को कत्ल करने के इरादे से रसूल के दरवाजे पे आए थे तो पर्दे के पीछे खड़ी होकर सैयदों की मां ने आवाज दे के कहा था मौला तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जितने तेरे दरवाजे पे आए हैं ये सारे ही मेरे कर्जदार हैं, ये सारे ही मेरे नमकदार हैं। पर्दे के पीछे बैठ के सैयदों की मां ने आवाजें पहचान पहचान के कहा था ओ फला इब्ने फला, बता क्या तू मेरे कम्मी का बेटा नहीं है? ओ फला के बेटे, बता क्या तेरी मां मेरे घर से रिश्त नहीं लेके जाती? सबने हाथ बांध के कहा था बीबी गलती हो गई, माफी कैसे मिलेगी? जब बीबी ने फरमाया तलवारें नियामों में वापस रखो, मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते। हाय हाय हाय, मेरे मोहम्मद, मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ और कर्जे माफ करवाते जाओ। इतनी अब दुख हमें यही है कि ना आज मस्जिदों में सरकार अबू तालिब की बात है, ना जनाब खतीजा का जिक्र है। और तारीख में ये वाकया दर्ज है कि एक दिन बीबी घर बैठी थी कि क्रैश की चंद औरतें जहन में ये मंसूबा बना के देखें तो सही ख्वालिद की बेटी किस अंदाज में जिंदगी गुजार रही है, कैसे जिंदगी बसर कर रही है। जो वो आई तो खाक के बिस्तर था शहजादी का और क्रैश की औरतों के हाथों में सोने के कंगन थे। इन्होंने जब बीबी की हालत देखी है ना
تو انہوں نے قبلہ تانا دیا اور تانے میں انہوں نے ایک شعر پڑھا. انہوں نے کہا باپ تیرا خیال اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے بیٹھی ہے. زندگی قربان کروں شہزادی کے جواب پہ. بی بی نے وزن بھی وہی رکھا, بی بی نے قافیہ بھی وہی رکھا. بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, جس کی کنیز بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے. ہائے ہائے, جس کی کنیز بن کے آئی ہوں, بات کا لطف آ رہا ہے, جس کی کنیز بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے. آج نہ مسجدوں میں بی بی خدیجہ کا ذکر ہے, نہ جمعہ کے خطبوں میں سرکار ابو طالب کی بات ہے, اور لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, مجھے اس شک میں جانا ہی نہیں ہے, اور میں نے کبھی منبر پہ قبلہ ایمان ابو طالب نہیں پڑھا. ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کا شجرہ مشکوک ہوتا ہے. میں فضائل ابو طالب ہی بولتا ہوں. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے, جسے ایمان ابو طالب پہ بولنا آتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. میں فضائل ابو طالب ہی پڑھتا ہوں, فضائل ابو طالب ہی سناتا ہوں, اور مجھے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کا پتہ ہے. میں اس کا ایمان پڑھوں جس کا بیٹا کل ایمان ہے. ہائے ہائے, اس کا ایمان پڑھوں یا علیہ, میں اس کا ایمان پڑھوں جس کا بیٹا کل ایمان ہے. چلے بات زبان پہ آئی گئی ہے تو پھر ایک قبلہ سوال کا جواب حسین کے ماتمیوں کو مولوی سے لے کے دوں گا. اسے اتنا پوچھو کہ اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی, وہ کہے گا ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کا گھر کہاں تھا, وہ کہے گا مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا, وہ کہے گا مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی, اسلام کی پہلی تقریر ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ وہ کہے گا مجبوری تھی, اس لیے کہ کعبے میں بت تھے, کعبے میں بت تھے, کعبے میں بت تھے. پھر ڈوب کے مر جا, رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. ہائے ہائے, رحمان کے گھر بت تھے. اور دکھ ہمیں یہی ہے, جس گھر نے امت کو اسلام پال کے دیا اسی گھر کی بیٹیاں اس بازار میں آئی ہیں جہاں شریفوں کا کھڑا ہونا بھی محال. ہائے آپ کے بس میں ہے, کوشش کرنا اتنی ہی ہائے کر لینا کہ شام سے آئی ہوئی تو سے راضی ہو کے چلی جائے. کیونکہ جب کسی عزادار کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا, بڑی قیمت ہے اس آنسو کی. جو شام سے آتی ہے نا ساتھ میں رومال لے کے آتی ہے, تیرے آنسو کو ضائع نہیں جانے دیتی, رومال میں لپیٹ کے لے جاتی ہے, رومال میں لپیٹ کے لے کے جا کے کربلا میں چلی جاتی ہے اور حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے. تیرا ایک آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے. کوشش کرنا ایک آدھ آنسو آ جائے. آپ یہاں مجلس سننے کے لیے آئے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی, آپ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, 3 مستورات ایسی ہیں جو اسی جگہ پھرتی رہتی ہیں. ایک ہے محمد کی بیٹی, ایک ہے زینب عالیہ, ایک وہ بی بی ہے جس کے کانوں سے ابھی بھی خون جاری ہے. بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کہتی ہے اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا, اماں وہ فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا, اماں وہ واتم کرنے والا رونے والا یہاں رو رہا تھا, اماں وہ دھاڑے مار مار کے رونے والا یہاں رو رہا تھا. عزاداروں اچانک ماں سے ایک سوال کرتی ہے. یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, ہر بندہ اس جملے پہ ہائے ضرور کر لے. ماں سے ایک سوال کرتی ہے. عزاداروں سوال کیا کرتی ہے؟ سوال اتنا سخت کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلو پہ آ جاتا ہے. سوال کیا کرتی ہے زینب عالیہ؟ رو کے کہتی ہے اماں یہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے, اماں یہ ماتم کر کے رو رہے تھے, اماں انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے, ان پہ تو سنگ باری نہیں ہوئی, اماں ان میں تو ظلم کسی نے نہیں کیا. بطول رو کے کہتی ہے بی بی عالیہ یہ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ یہ تیرے بھائی حسین کا پوسا دے رہے تھے, تیرے بھائی حسین کو رو رہے تھے, یہ تیرے بھائی حسین کا گریہ کر رہے تھے. یا بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے اماں اگر میرے بھائی حسین کو رونا جرم نہیں ہے
تو پھر آج تک میرا سرگو زخمی ہے. اما میں نے جہاں حسین کا نام لیا کہیں سے پتھروں کی بارش کہیں سے کھولتا ہوا پانی. اما میں رو رو کے کہتی رہی نہ مارو میں رسول کی بیٹی ہوں اور میں علی کی بیٹی.